مایوسی کا علاج کیا ہے؟ اپنا نقطۂ نظر تبدیل کریں، خدا کے کلام کی طرف نظر کریں. God is looking at you. خداوند چاہتا ہے کہ آپ مایوسی کو ختم کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیں. آپ دنیا کو دیکھنا بند کر دیں، آپ خدا کو دیکھنا شروع کریں. دنیا میں حالات کو دیکھنا بند کر دیں، ڈاکٹروں کی طرف نظر کرنا بند کر دیں، آپ دنیا کی سائنس کے اوپر دیکھنا بند کر دیں. آپ صرف خدا کے اوپر دیکھیں. اگر آپ مایوس ہیں، ڈسکریج ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، جسٹ لک ایٹ گاڈ. یسوع کی طرف دیکھتے رہیں گے تو آپ پانیوں پر چلتے رہیں گے. اس دنیا میں چلنا ایک پانی پہ چلنے کے برابر ہے. یسوع پر نظر رکھیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک نئی خوبصورت بات کو سیکھنے والے ہیں، اور ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے مایوسی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے. ہاللیلویا. مایوسی ہماری زندگی میں بہت بڑی مشکل کا باعث ہے. مایوسی اس دنیا کی گناہ آلودہ فطرت کی وجہ سے ہے. مایوسی جو ہے اس دنیا کے ماحول کی وجہ سے ہے. مایوسی اس دنیا کے کلچر کی وجہ سے ہے. مایوسی اس دنیا کے نظام کی وجہ سے ہے. گناہ کی فطرت ہے. لیکن اگر ہم اس دنیا کی مایوسی کو اپنے دل کے اوپر لے لیں گے اور ڈسکریج ہوں گے، حوصلہ ہار جائیں گے، حوصلہ اور ہمت توڑ دیں گے، حوصلہ شکنی ہمارے اندر آئے گی، تو یہ ہمارا انتخاب ہے. اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ مایوسی پر قابو پانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آج میں نے بہت سارے کلیسیاؤں میں، ایون اپنی کلیسیا میں لوگوں کو مایوس دیکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو ان کے چہروں سے، ان کے گھروں میں، ان کے جب گھروں میں وزٹ میں کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ڈیسپیئر ہیں، وہ مایوس ہیں. وہ کلام کو پڑھتے، خدا سے رابطہ رکھنے کے باوجود بھی وہ مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں؟ آئیں آج کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. پہلا سیموئیل اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. ذرا اس حوالے کو غور سے سنیے، خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے. بڑی زبردست کہانی داؤد کے تعلق سے ہے. اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے. سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اخینوم اور کرمیلی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھیں. اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. یہاں ایک واقعہ میں نظر آتا ہے کہ امالیکی جو ہیں یہ بنی اسرائیل قوم کے دشمن تھے. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ امالیکیوں نے سکلاج جو کہ بنی اسرائیل کا ایک علاقہ تھا، وہاں انہوں نے چڑھائی کر دی. اور چڑھائی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اس علاقے کو آگ سے جلا دیتے ہیں. آگ سے جلا کر
जितनी औरतें हैं और छोटे बड़े सब बच्चों को वो असीर करके अपने साथ ले जाते हैं। दाऊद वहाँ नहीं था और वहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने किसी को भी वहाँ कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चले गए। सो जब दाऊद ने उसके लोग शहर में पहुँचे तो देखा कि शहर आग से जल रहा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत नहीं रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज़रईल अख़नी और करमली नाबाल की बीवी अबीजील असीर हो गईं। दाऊद बड़े शिकंजे में और लोग उसे संसार करने के लिए कह रहे थे, और उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो भी जो है हम देखते हैं कि असीरी में चले गए, लोगों के बच्चे भी असीरी में चले गए। और दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दाऊद जो है वो अखीमलक के बेटे अबी यातर काहिन से कहता है, ज़रा अफूद को मेरे पास लेकर आ। अफूद जो है वो जब लेकर आता है तो वो क्या कहता है, दाऊद ने खुदावंद से पूछा, अगर मैं उस फौज के पीछे जाऊं तो क्या मैं उसको जा लूँगा? तो आगे हम देखते हैं उसने कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा, ज़रूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुँचे, जहाँ वो लोग पीछे छोड़ गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछे किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे बसूर की नदी के पार ना जा सके। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले गए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया, और उन्होंने अंजीर की टिकिया और एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात ना रोटी खाई ना पानी पिया। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका आदमी है, तू कहाँ से आया? उसने कहा कि मैं मिस्री हूँ, जवान हूँ और एक अमालिकी का नौकर हूँ। मेरा आका मुझे छोड़ गया है, क्योंकि 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ गया था। हमने करीतियों के जुनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालब के जुनूब में लूट मार की और सकलाज को आग में फूंक दी। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उस नौकर से कहा। उसने कहा, तू मुझसे खुदा की कसम खा के ना तू मुझे कत्ल करेगा, ना मुझे मेरे आका के हवाले करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। उसने उससे कहा, वहाँ पहुंचा दे। और आगे हम देखते हैं कि वो देखता है कि वो लोग उस सारी ज़मीन पर फैले हुए हैं। और आगे हम देखते हैं उसने उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फ़लस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के, जो ऊँटों पर चढ़ के भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ, मालिक है, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद से छुड़ाया। और उनकी कोई चीज़ गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज़ जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए, ये दाऊद की लूट है। आगे हम देखते हैं कि वो सबको बांट देता है। सो हम देखते हैं कि किस तरह से दुश्मन जो है जब हमारे ऊपर चढ़ाई करता है तो हम मायूसी में चले जाते हैं। आज हमने देखा जड़ावाले के वाक़े में दुश्मन ने चढ़ाई की, और हम देखते हैं कि बिल्कुल सिकलाज का सा सीन मुझे नज़र आता है वहाँ पे, और दुश्मन ने उन घरों को जला दिया।
ان کے گھر برباد ہو گئے. جانی نقصان خدا کا شکر ہے نہیں ہوا، تو بھی ایسا نقصان جس کے باعث اس جگہ میں رونا ماتم اور ہر طرح سے جو ہے ڈسکریجمنٹ تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. لیکن میرے عزیزو، جب ہم دشمن کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم دشمن سے سب چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج ہماری جنگ نہ گوشت سے ہے، نہ خون سے ہے، نہ کسی انسان سے ہے، نہ حکومت سے ہے، نہ دنیا کے لوگوں سے ہے. ہماری جنگ اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمانی مقاموں میں روحانی فوجوں کے ساتھ جنگ ہے. اور روحانی فوجیں جو ہیں وہ ہر روز انسانوں کو ہمارے لیے استعمال کرتی ہیں تاکہ ہماری برکتیں ہیں وہ ہم سے چرا کے لے جائیں، ہماری برکتیں ہم سے چرا کے لے جائیں. اور ہر روز وہ انسانوں کو استعمال کرتی ہیں خدا کے لوگوں کی برکتوں کو چھیننے کے لیے. اور جو لوگ دعا کی حالت میں نہیں ہوتے، جو سوتے ہیں، جو ہر روز دعا میں کلام میں نہیں ہوتے، وہ اپنے گھروں کو اجڑا ہوا دیکھتے ہیں. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے. بائبل مقدس حبقوق کی کتاب میں اس کا 3 باب اس کی 17ویں سے 19ویں آیت میں بیان کرتی ہے، اگر انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. ہاللیلویا. میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا بندہ حبقوق جو ہے وہ ایک بڑی نبوتی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ہمارے گھر جل جائیں، ہماری جانیں جو ہیں وہ عذاب میں ہوں، ہم دنیا کے اندر کسی بھی طرح سے مسیح کی خاطر اعزار ثانی اور دکھوں کو برداشت کریں، تو بھی ہم اپنے خداوند سے خوش رہیں گے. ہاللیلویا. ہم اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گے. خدا ہماری توانائی ہے، وہ ہمارے پاؤں کو ہرنی کے سے بنا دیتا ہے جو اونچے مقامات پر چرتی ہے اور اچھی اچھی گھاس کھاتی ہے، اچھی اچھی چراگاہوں پر ہمیں چلاتا ہے. میرے عزیزو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جب ہم مایوس ہوتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں، دنیا کے حالات سے پریشان ہوتے ہیں. اب امریکہ، یورپ، کینیڈا اور دوسرے دنیا کے بڑے ملکوں کی بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ کے اوپر ایک بڑا فائنینشل کرائسس ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، خدا آپ کا رہبر اور رہنما نہیں ہے، تو پھر میرے عزیزو آپ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. بہت برے حالات کے اندر دنیا جا رہی ہے، بہت برے حالات ہیں. ہم ہر روز اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے بچے کیا کریں گے، ہماری جاب نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ڈسکریجمنٹ ہے. دنیا ہمیں مایوس دیکھنا چاہتی ہے، لوگ ہمیں مایوس دیکھنا چاہتے ہیں، دشمن ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہے کہ جس خدا پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے، دنیا اور دشمن اور ابلیس اور بدروہیں آپ کے اوپر ہر روز ایک ہی بات کرتی ہیں کہ آپ کی دعا کا کوئی جواب نہیں آنے والا. ایسا میرے عزیزوں، حوصلہ شکنی زندگیوں کے چیلنجوں کا ایک عام جواب ہے. داؤد جو ہے وہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے. اس کی بیوی، اس کی دونوں بیویاں، اس کے بچے اور بنی اسرائیل قوم کے تمام بچے جو ہیں، نوجوان بچے جو ہیں، ان کو امالیکی اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ غور کریں کہ آپ گھر آئیں کاموں سے اور خدا نخواستہ بچے غائب ہوں، دشمن لے جائے، تو آپ کس حد تک پریشان ہوں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ اور یہ حال بھی ایسا ہی نظر آتا ہے، اور وہ رو رو کر جو ہے ہلکان ہو جاتے ہیں. اور وہاں لکھا ہے کہ ان کے اندر رونے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اس حد تک وہ روتے ہیں اور داؤد کو کہتے ہیں، داؤد تو کچھ نہیں کر سکا، ہمارے بچے یہاں امالیکی ہمارے گھروں کو جلا کر چلے گئے ہیں، ہمارے کھیتوں کو جلا کر چلے گئے ہیں، ہمارے بھیڑ بکریوں کو جلا کر چلے گئے ہیں، ہماری بیوی بچوں کو وہ اسیر کر کے لے گئے ہیں، تو کچھ نہیں کر سکا. لیکن میرے عزیزو، جب ڈسکریجمنٹ آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از آور رسپانس کیا ہے؟ داؤد جو ہے وہ فوراً کاہنوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے افود کو میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ خداوند کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، وہ خدا سے دعا کرنا شروع کرتا ہے، وہ خدا سے پوچھنا شروع کرتا ہے. وہ بے چین ہے اور وہ کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. میں پھر اس کی ستائش کروں گا، میں پھر اس کی ستائش. میری جان کیوں گری جاتی ہے؟ جب ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو زبوروں کو پڑھا کریں، کلام کو پڑھا کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افود کو بلاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ خدا سے پوچھتا ہے اے خداوند، اگر تو چاہے تو کیا میں اس فوج کا محاصرہ کروں، اس کے پیچھے جاؤں اور میں غالب آؤں گا؟ خدا کہتا ہے ہاں داؤد، جو پیچھے جا اور تو غالب آئے گا. کئی دفعہ ہم دشمن کا پیچھا نہیں کرنا پسند کرتے. ہاللیلویا. ہم خوف زدہ ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، ہم مشکلات سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے اس آرام دہ ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے، ہم اس ماحول کے عادی بن چکے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم دشمن کا مقابلہ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن داؤد ڈرتا نہیں تھا. سب سے پہلے داؤد نے پوچھا اے خداوند، کیا میں پیچھا کروں کہ نہ کروں؟ کیا میں اس سے اپنی چھینی ہوئی چیزیں واپس لے آؤں یا نہ آؤں؟ کیا تو میری مدد کرے گا؟ میرے عزیزو، خداوند آپ کے لیے مدد تیار کر کے رکھتا ہے. ابلیس کئی دفعہ ہماری صحت کو چھین لیتا ہے، ہماری برکت کو چھین لیتا ہے. کئی دفعہ ابلیس ہماری جاب کو چھین لیتا ہے. کئی دفعہ ہماری بیوی، ہمارے بچوں، ہماری بہنوں اور بھائیوں کو ہم سے چھین لیتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے چھین لیتا ہے، ہماری برکتوں کو ہم سے چھین لیتا ہے. لیکن ہم ابلیس کا پیچھا نہیں کرتے، ہم پیچھا نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہے. بس یہ کہہ کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے خداوند تو دیتا سی تو لے لے. بٹ وی نیور فائٹ بیک. ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن داؤد جو ہے وہ 600 لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرتا ہے، 600 پیپل. اور لوگ وہاں لکھا ہے جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک بڑی تعداد، ایک ہجوم دیکھتے ہیں، ایک بڑی فوج ہے جو کھڑی ہوئی تھی ان کے سامنے. صرف 600 لوگ اس کے ساتھ، 600.
اور ان میں سے بھی 200 لوگ وہاں لکھا ہے ایسے تھک جاتے ہیں، ان کو پیچھے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، سامان کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ تھک گئے ہو. لیکن 400 لوگ 400 people still they are ready to go and fight. وہ 400 لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیویاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنا سامان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دشمن ہمارے اس سامان کو اجاڑ رہا ہوتا ہے. مالک ہے وہ اس سے ضیافتیں اڑا رہے تھے، وہ جو لوٹ کا مال ہے وہ اس سے ضیافت کر رہے. دشمن ضیافت کر رہا ہے، ہمارے لوٹ کے مال سے دشمن ضیافت کرتا ہے، لیکن ہم لڑنا پسند نہیں کرتے. ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں، ہر روز مایوس ہوتے ہیں، ہر روز مایوس ہوتے ہیں، اور مایوسی پر قابو پانا نہیں جانتے. کیسے مایوسی پر قابو پایا جائے؟ فائٹ بیک، لڑنا شروع کرے، جنگ کرنا شروع کرے، اپنے آپ کو دلیر کرے. دلیری آپ کا جو ہے وہ حسن ہے. روحانی شخص اگر دلیر نہیں ہے تو وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا. کلام میں دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. آپ بزدل ہیں، آپ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے. دلیر جو ہیں وہ بادشاہت میں جائیں گے. اور ان 400 لوگوں نے جب وہ دور سے دیکھتے ہیں اپنے دشمن کو، ان کے اندر غصہ، نفرت اور ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور خدا ان کے ساتھ تھا. خدا نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وہاں لکھا ہے کہ ایک بڑی فوج جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وہ شام سے شروع کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، اور پھر اگلا دن بھی گزر جاتا ہے، اور تقریباً 24 گھنٹے وہ ان کو مارتے 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 رہتے ہیں. اور وہاں لکھا ہے صرف 400 بندے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اونٹوں پہ، باقی سب کو وہ مار دیتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. So this is how we can snatch back. چیزوں کو ہم نے کیسے واپس لینا ہے، کیسے ہم نے مایوسی کے اوپر غلبہ پانا ہے. مایوسی ہمارا مقدر نہیں ہے میرے عزیزو، ہمارا مقدر نہیں ہے. داؤد کا رد عمل دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. سب سے پہلے اس نے اسٹرانگ کیا. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے نو پرابلم، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم واپس لے آئیں گے، ہم اپنی چیزوں کو واپس لے لیں گے. میرے عزیزو، اپنے آپ کو حوصلہ شکن نہ ہونے دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب امالیکیوں نے وہ چیزیں، داؤد نے سب کچھ جو امالیکی لے گئے تھے چھڑا لیا، اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑا لیا، اور وہ بچے جو لے کر گئے تھے ان کو بھی چھڑا لیا، اور وہ سامان جو لے کے گئے تھے ان کو بھی لے آیا. اور جو کچھ بھی امالیکی جو دشمن تھے وہ لے کے گئے تھے، ایک ایک چیز وہ سب کی سب ان سے واپس لے آئے. یہ ہوتا ہے غلبہ. کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. ہاں ہم حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ڈاکٹر ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے باس ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، ہماری جاب کے اوپر ہمیں امید ہوتی ہے ہماری سیلری اس مہینے بڑھے گی، لیکن کٹ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں اس دفعہ میں پیسے زیادہ ملیں گے، لیکن کم ملتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہے نا. ایسے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن اتنا ملتا نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں.
کسی نے کہا کہ اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ اس لیول پہ لے آئیں کہ آپ مایوس ہو ہی نہ. اپنی جتنی بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں فلاں ہوں یا یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ تمام اپنی توقعات جو ہے انسانوں سے کم رکھیں. کم سے لوگوں سے توقع نہ رکھیں، انسانوں سے توقع نہ رکھیں. اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر توقع نہ رکھیں، اپنے بہنوں بھائیوں اپنے محلے داروں پر توقع نہ رکھیں. آپ کی توقع خداوند سے ہونی چاہیے جو سب کچھ دیتا ہے. اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ان کو دیکھیں، غور کریں. مایوسی کا سبب کیا ہے؟ مایوسی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم غیر مطمئن ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ہمیں اچھی چیزیں ملتی ہیں تو بھی ہم خوش نہیں ہوتے، اور بری تو ملے تو پھرتے سی ویسے ہی بہت رونے ہیں، ہے نا. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن شکر گزاری کے الفاظ نہیں ہیں تو بھی وہ روتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑے میں بھی بہت خوش نظر آتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں کھانا کم بنتا ہے یا اچھا نہیں بنتا تو بھی وہ ان کے چہروں میں خوشی اور شادمانی ہوگی اور وہ دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کبھی ان کے منہ میں کمپلین نہیں ہوگی، کبھی ان کی زبانوں پہ نفرت نہیں ہوگی، تنقید نہیں ہوگی. خدا کے لیے، خدا کے خادموں، خدا کے کلام کے اوپر ان کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. وہ کہیں گے خداوند تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی دے دے گا. ایک وقت آئے گا ہم سرفراز ہوں گے. ہاللیلویہ. تو ایسے شخص نہ بنے جو مطمئن کرنا جن کو بہت ہی مشکل ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے بن جاتے ہیں پاسٹر صاحب جنہ مرضی زور لیں لیکن تاڑی مایوسی ختم ہوندی ہی نہیں. مایوسی کے نتائج بڑے برے ہیں میرے عزیزوں. آج اس دنیا میں ہماری مسیحی قوم میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس کلام کی کمی ہے، ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے، ان کے پاس ہنر کی کمی ہے. بہت سارے مسائل ہیں. ان کے 3 4 خدا نے ان کو بچے دیے ہیں اور وہ سب اپنی لائف کے اندر مینیج نہیں کر پا رہے. دس از دا ریزن. وہ مینیج نہیں کر پا رہے. اپنے گھر کو مینیج کرنا ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں اگر آپ کبھی مشکل میں ہیں، داؤد کی اس کہانی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جو چیزیں ابلیس نے چرا لی ہیں، جو چیزیں ابلیس نے آپ سے لے لی ہے، آپ ابلیس کا محاصرہ کریں، پیچھے بھاگیں، اپنی فوجاں تیار کرو. خدا آپ کے ساتھ جا رہا ہے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آئیں دعا میں کھڑے ہو جائیں اور ابلیس کا پیچھا کریں اور اپنی صحت کو، اپنے روزگار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کی صحت تندرستی کو، اپنی برکت کو جو اس نے چھین لی ہے واپس لے آئیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئیں واپس لے آئیں اور اس سے کیا ہوگا؟ ہم خداوند میں مسرور ہوں گے. سب سے پہلے مایوسی کا علاج کیا ہے؟ اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں، خدا کے کلام کی طرف نظر کریں. God is looking at you. خداوند چاہتا ہے کہ آپ مایوسی کو ختم کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیں. آپ دنیا کو دیکھنا بند کر دیں، آپ خدا کو دیکھنا شروع کریں. دنیا میں حالات کو دیکھنا بند کر دیں، ڈاکٹروں کی طرف نظر کرنا بند کر دیں، آپ دنیا کی سائنس کے اوپر دیکھنا بند کر دیں. آپ صرف خدا کے اوپر دیکھیں. اگر آپ مایوس ہیں، ڈسکریج ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، جسٹ لک ایٹ گاڈ. یسوع کی طرف دیکھتے رہیں گے تو آپ پانیوں پر چلتے رہیں گے. اس دنیا میں چلنا ایک پانی پہ چلنے کے برابر ہے. یسوع پر نظر رکھیں. اور نمبر 2، سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں، میں کیوں مایوس ہوں؟ میں کلام نہیں پڑھ رہا، میں خدا کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر دعا نہیں ہے، میرے گھر میں بچے جو ہیں وہ ہر روز ایوری ڈے صبح سے شام تک دعا کا کوئی ماحول نہیں ہوتا. وہ صبح ہوتی ہے گانے سننا شروع کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ہر طرح کی گندی چیزیں ان کے موبائلوں کے اندر ہیں اور ٹی وی کے اوپر ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کے دماغوں کے اندر ہیں.
اور پھر ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھیں کیا درست ہونے والا ہے۔ نمبر 2، اپنے اوپر دیکھیں، خدا سب پر قادر ہے اور وہ آپ کو مایوسی سے بچا سکتا ہے۔ خداوند کی طرف دیکھنا شروع کریں اور پیچھے مڑ کر دیکھیں، اپنے ماضی میں دیکھیں کون سی چیزیں غلط ہوئی ہیں، کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھیں کہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے کون سا غلط فیصلہ کیا تھا جس سے یہ مایوسی ڈیولپ ہوئی، اسے صحیح کرنا شروع کریں اور آگے دیکھیں، مستقبل کی طرف دیکھیں، فیوچر دیکھیں۔ اور فیوچر صرف یسوع کے ساتھ ہی آپ کا بن سکتا ہے، اور کسی دے نال نہیں بننا۔ یہ خداوند کے ساتھ، کلام کے ساتھ، یسوع کے ساتھ زندگی صرف یسوع کے ساتھ ہی بن سکتی ہے۔ اور سکون کریں، تھوڑا سا آرام کریں، جذباتی تھکاوٹ ہمیں ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سکون اور آرام سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں۔ ریلیکس یور سیلف۔ جتنا آپ ڈپریشن میں جائیں گے آپ بیمار ہوتے جائیں گے، جتنا آپ ڈپریشن میں جائیں گے بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری کے مریض ہو جائیں گے، جتنا آپ ڈپریشن میں جائیں گے آپ کے پٹھے درد ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کوئی نہ کوئی بیماری لگوا کے بیٹھ جائیں گے، آپ نے کہنا بھائی صاحب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مایوس، ڈپریسڈ ہیں۔ سو ڈپریشن از دا مین کاز آف ایوری ڈیزیز، آلموسٹ ایوری ڈیزیز۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو دوبارہ منظم کریں، آرگنائز کریں، آرگنائز کریں۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ان آرگنائزڈ ہیں، ان کی لائف کے اندر صبح 6 بجے اگر وہ اٹھتے ہیں دعا نہیں ہے، کلام نہیں ہے، وہ بھاگتے ہیں کاموں کی طرف۔ وداؤٹ پریئر، وداؤٹ شکر گزاری، جب وہ شام کو سوتے ہیں تو بھی دعا نہیں ہوتی، گھروں کے اندر دعا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے خدا خوش نہ ہو۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ منظم کریں، آرگنائز کریں اپنی چیزوں کو دوبارہ سے، اور پھر خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ حوصلہ شکنی کی مخالفت کریں، جیڑا بھی تانوں ڈس اپوائنٹ کرتا ہے ان کو بس یار جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں مجھے خدا برکت دے گا اور دے گا، وہ دینے والا ہے۔ جو بھی آپ کو کہتا ہے نہیں کچھ ہونے والا، پاکستان سے کچھ نہیں ہو پیا، سب کچھ پاکستان میں ہی ہے۔ جو بھی کوئی کہتا ہے ہاں کچھ نہیں ہونے والا، ہم مرنے والے ہیں، ہماری گھر جلنے والے ہیں، ہمارے چرچز جلنے والے ہیں، خداوند ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ پاکرو جب اٹھا لیا جائے گا ہم تمام ایماندار بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا لیے جائیں گے، پھر دنیا کا کوئی حال نہیں ہونا۔ لیکن اب اس وقت پاکرو ہر جگہ جہاں جہاں بھی خدا کے لوگ آباد ہیں وہاں پاکرو موجود ہے، اور وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ صبح دوپہر شام 24 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو مایوس کریں، مایوسی ان کو کہیں بھائی آپ مایوسی کی باتیں بند کر دیں، میں مثبت باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے یسوع میرے لیے اچھا کرے گا، مجھے جاب ملنے والی ہے، اچھی جاب ملے گی، میرا روزگار لگنے والا ہے، مجھے سب کچھ خدا دینے والا ہے، میری برکتوں کے دروازے خدا سے کھلیں گے اور خدا میرے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور خدا آپ کے لیے ہمیشہ اچھا پلان رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کیا آپ حوصلہ شکنی محسوس کرتے ہوئے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ ہاں، کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں اور ہم خداوند سے کہتے ہیں خداوند میں نے بہت دعا کی ہے، لیکن خدا سے پوچھیں خداوند کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ رکاوٹ ہے جو میری برکت کو روک رہی ہے، اور خدا آپ پہ ظاہر کرے گا اس رکاوٹ کو دور کرنا شروع کریں اور اپنے اندر خوشی، امن اور اطمینان کا تجربہ کریں۔ حالات کو، آپ کے جذبات کو حاوی کرنے کی ضرورت نہ دیں۔ میرے عزیزو، آئیں سب کھڑے ہو جائیں۔